السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 44 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 45 سے سٹارٹ کریں گے اور مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 47 تک۔ تو آگے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 45 سے۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ تو جو کوئی صدقہ کر دے ساتھ اس کے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، فاولئک هم الظالمون تو ایسے ہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ وقفینا اور مسلسل بھیجے ہم نے، علی آثارہم ان کے قدموں پر، بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے ہیں، لما بین یدیہ جو اس سے آگے کی ہیں، من التوراۃ تورات سے، وآتیناہ الانجیل اور دی ہم نے ان کو انجیل، فیہ ہدن اس میں ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ اور اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو اس سے آگے کی ہیں تورات میں سے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے اس میں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ وہ نافرمان ہیں۔ تفسیر جیسا کہ ہمارے گفتگو کا محور یہود تھے تو اسی لیسن کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم لوگوں نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے تورات کو کہا کہ ہم نے نازل کیا اس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی کہ جو تورات ان کی طرف نازل کی گئی تھی وہ ان کے لیے ہدایت کا منبع تھا اور اس میں روشنی بھی تھی۔ پھر مزید فرمایا کہ اسی کے ذریعے تمام لوگ فیصلے کرتے رہے، تو یہود کو بھی چاہیے تھا کہ جو ان کی طرف شریعت نازل کی گئی تھی اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے، اپنے تمام معاملات اسی کے مطابق سر انجام دیتے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلسل تحریف کی، کبھی کسی حکم کو بدل دیتے، کبھی کسی حکم کو بدل دیتے، جیسا کہ ہم نے رجم کے بارے میں بھی پڑھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اس قسم کے پیش آئے کہ جس میں انہوں نے رد و بدل سے کام لیا۔
تو اسی کے تحت گویا اللہ رب العزت آیہ مبارکہ 45 میں بھی یہود کو اتنا سے ڈانٹ بھی پلا رہے ہیں اور ان کو یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس میں سے مراد تورات نے کیا لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، ان النفس بالنفس، یعنی کہ قصاص میں اگر کسی نے کسی جان کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا بھی قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ کیونکہ تورات کو بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا اور قرآن مجید کو بھی اللہ رب العزت نے ہی نازل کیا، اور اللہ رب العزت کے تمام فیصلے، تمام قوانین حق پہ مبنی ہیں، عدل پہ مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے کہ کسی ظلم کو پنپنے دیں یا پھر کسی جو مظلوم ہے اس کی حق تلفی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قوانین نازل کیے ہیں، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سورۃ البقرہ میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں یہود کے قبائل آباد تھے، اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کا تھا، ایک قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، اور مزید ایک اور قبیلہ تھا جو بنو قینقاع کا تھا۔ ان میں سے دو قبائل جو تھے آپس میں ان کی چپکلش چلتی رہتی تھی، کن کی؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی۔ تو کیا تھا اس میں معاملہ کہ بنو نذیر طاقتور اور بہت مالدار تھے، لیکن ان کی نسبت بنو قریظہ کافی مالی لحاظ سے بھی کمزور تھے اور جانی لحاظ سے بھی۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے کہ جب کوئی بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کرتے، جبکہ اس کی نسبت اگر دوسرے قبیلے سے کوئی قتل ہو جاتا تو اس کو وہ یعنی کہ آدھی دیت لٹاتے۔ تو یہ کیا تھا کہ تورات کے سراسر یہ خلاف تھا ان کا یہ طریقہ۔ اور آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا قانون تو ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں یہ قانون نہیں تھا۔ تب قصاص کا قانون تھا لیکن دیت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا فضل کرتے ہوئے ان پہ تخفیف کی اور دیت کا قانون بھی رکھ دیا۔ اس وقت ان کے اندر دیت کا قانون نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ خود ہی طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو باری قبیلہ تھا ان سے اگر کوئی قتل ہو جاتا تو وہ آدھی دیت لٹاتے ان کو، اگر جو کمزور قبیلے سے قتل ہو جاتا تو ان سے وہ دونی قیمت لیتے۔ اسی طرح ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پیش آیا۔ کیا ہوا کہ بنی نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو انہوں نے اپنے جو خود ساختہ قانون بنائے تھے اس کے مطابق دگنی دیت لینے کا مطالبہ کیا، تو بنو قریظہ نے سیدھا جواب دیا کہ اب وہ وقت گیا کہ جب تم ہم سے دگنی قیمت وصول کیا کرتے تھے، جبکہ اب ہم یہ معاملہ، یہ مقدمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے تو اسی کے مطابق پھر معاملہ طے کیا جائے گا۔ اور اگرچہ وہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن دل سے ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے جو ہیں وہ حق پہ مبنی ہیں، وہ تمام معاملات انصاف پہ کرتے ہیں، کسی قسم کا وہ ظلم، کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں کرتے۔ تو یہ مقدمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق دیت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس وقت پھر وہ لوگ خوش ہو گئے اور انہوں نے اسی کے مطابق بھی فیصلہ کیا۔ اور بھی مزید اس آیہ مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے بدلے میں اگر قاتل مرد ہے تو مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹے قبیلے سے ہو یا بڑے قبیلے سے ہو۔ قصاص جو ہے وہ سب برابر ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون تتکافؤ دماؤہم، مسلمانوں کے تمام خون جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی کہ جو کسی کو مارے، قتل کرے تو اس کے قتل کے بدلے میں اسی کو مارا جائے گا، نہ کہ کسی مرد کے بدلے میں عورت کو قتل کر دیا جائے، یا کسی کمزور یعنی کہ جو اونچے قبیلے کا ہے اس کے بدلے میں کسی کمزور کو مارا جائے، یا کسی اونچے قبیلے والا جو شخص ہے اس کے بدلے میں کسی غلام کو مارا جائے۔ ایسا نہیں ہے،
جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہوگا، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے اور عدل پہ مبنی دین ہے۔ الدین النصیحہ، دین اسلام سراسر خیر خواہی پہ مبنی ہے، وہ کسی کی بھی حق تلفی برداشت نہیں کرتا اور ہر معاملے میں ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ پھر مزید اس در تھوڑی سی وضاحت کہ کچھ لوگ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان سے یہ مراد ہے کہ کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اس کے بالکل خلاف ہو جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَلَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ مومن کا کفو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ اس میں امام شافعی نے بعض لوگوں کے خلاف امت کا اجماع نقل فرمایا ہے جو کافر کے بدلے مسلمان کو قاتل کرنے کے قائل ہیں، لیکن جو صحیح احادیث کے مطابق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ کچھ ایسے قوانین آج کل خود ساختہ ایجاد کردہ ہیں جو کہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ پھر ان کے نظریے کے مطابق جو قصاص ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ اگر کسی تیز آلے سے یا آگ وغیرہ سے جلایا جائے گا تو قصاص ہے ورنہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے ارادتاً قتل کیا ہے یا کہ کوئی باری پتھر مار کر قتل کیا ہے تو اس میں قصاص نہیں بلکہ دیت ہے، جو کہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف چیز ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں صراحتاً سے یہ احکامات موجود ہیں کہ جس کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جس طرح اگر کوئی کسی کو اذیت دے دے کر مارے گا تو اس کو بھی ویسے ہی اذیت ناک سزا دی جائے گی، اذیت دے دے کر مارا جائے گا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا قصاص دلایا تھا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان کے طور پر آئے تھے، جو واقعہ آپ حال ہی میں پڑھ چکے ہیں کہ بنو اکل اور ارینا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر وہ بعد میں مرتد ہو گئے اور انہوں نے چرواہوں کو بھی قتل کر دیا، اور جس طرح ان کو قتل کیا گیا تھا سخت سزا دی گئی تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا، بطور بدلہ، بطور قصاص ان سے ویسے ہی بدلہ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں لگائی گئیں اور ان کو دور میں پھینکا گیا اور اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے، کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ پھر اسی طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو کہ زیور پہنے ہوئی تھی محض زیور کی خاطر سر کچل دیا، اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ بالکل مرنے کے قریب تھی۔ تو اس لڑکی سے پوچھا گیا، یعنی کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ سلوک تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو وہ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی اس کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، یعنی کہ قصاص دلایا۔ اسی طرح دو پتھروں کے درمیان اس یہودی کا سر رکھ کر کچل کر اس کو پھر ہلاک کر دیا۔ تو اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی اشارے سے بھی کچھ کہتا ہے تو اس کو بھی قصاص دلایا جائے گا۔ اس واقعہ کو امام مسلم اور امام بخاری بھی اپنی اپنی کتب احادیث میں لائے ہیں۔ اور پھر مزید دانت کے بارے میں کہ دانت کے بدلے دانت، اس میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے جس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیت دلائی تھی۔ سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ قصاص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں ہی چبا جاتا جس طرح اونٹ چبا ڈالتا ہے، یعنی کہ جس نے ہاتھ منہ میں لیا تھا تو اس کا جرم قرار دیا گیا کہ وہ اس نے پہلے یہ حرکت کی تو پھر اس لحاظ سے اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا تو اس کا دانت ٹوٹا تھا، اس لیے پھر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص یعنی کہ دیت نہیں دلائی تھی۔
اسی طرح دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور واقعہ پیش آیا. اس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میری پھپھی ربی بنت نظر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. لیکن اس کے برعکس انس بن نظر جو کہ انس بن مالک کے چچا تھے اور ربی کے بھائی تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، یعنی کہ ربی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یاد رکھو یہ تم کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے اور اس کے بارے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ لڑکی کے جو وارث سے قصاص کی معافی اور دیت لینے پہ راضی ہو گئے. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح مزید ایک اور واقعہ پیش آیا. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. لیکن قاتل کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا کہ تو دوزخ میں جائے گا. تو لہٰذا وارث نے اسے پھر چھوڑ دیا. تو اس طرح بھی یہ قصاص جو ہے وہ بھی باطل ہو گیا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں والجروح قصاص اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو زخم لگاتا ہے تو اسی طرح اس زخم کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس کیا ہے فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، لیکن جو معاف کر دے صدقہ کر دے چھوڑ دے اس معاملے کو تو وہ اس کی طرف سے کفارہ ہے. کفارہ سے کیا مراد ہے اس کی بھی دو معنی ہیں اور دونوں معنی مفہوم ہی درست ہیں. جیسا کہ ایک یہ کہ اگر مجروح یعنی کہ جس کو زخم لگایا گیا ہے وہ زخم لگانے والے کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا یہ معنی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جس کو زخم لگایا گیا ہے اس کا معاف کر دینا جس نے زخم لگایا تھا اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. اور ان دونوں کو ملانے سے معنی مفہوم یہ نکلتا ہے کہ مجروح کا معاف کر دینا جارح کے جرم کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور مجروح کے اپنے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر مزید یاد رہے کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو دونوں ہی یقیناً سکون میں آ جاتے ہیں. اس سے صرف دو انسان ہی سکون نہیں پاتے، آرام نہیں پاتے، بلکہ پورا معاشرہ امن و سکون کی فضا میں آ جاتا ہے اور یقیناً اس معافی سے اور بھی خیر پھوٹتی ہے کیونکہ خیر سے یقیناً خیر پھوٹتی ہے. مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی کہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ قوانین تھے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس آیت مبارکہ کو سمجھا. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے مطابق اپنے مقدمات فیصل نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ پھر ظالم ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کردہ قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و مسائل ہیں، ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگوں کو پھر ظالم قرار دیا گیا ہے. اور ظلم کی ڈیفینیشن آپ نے پہلے بھی پڑھی کہ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو یقیناً ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام و مسائل میں قوانین میں کمی پیشی کرتے ہیں تو وہ یقیناً پھر ظالم قرار دیتے ہیں. اور دیکھیں کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے کل بھی 44 میں بھی پڑھا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر مزید یہی الفاظ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں اور آیت مبارکہ 47 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام و مسائل ہیں، قوانین ہیں، وہ حکمت پہ مبنی ہیں اور عدل پہ مبنی ہیں. تو ان کو پورا کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی ان کے مطابق اپنے معاملات فیصل نہیں کرتا تو پھر ایسے لوگ کافر بھی ہو سکتے ہیں، ظالم بھی اور فاسق بھی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ آیت مبارکہ 46 سے تفسیر کریں گے.
अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन आमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्ली मकान आमीन आमीन। तो आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोगों ने स्पेशली दुआ करनी है, स्पेशली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला यहूदियत को दबा दे और इनका कला जो है कमा कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे किबला अव्वल को बैतुल मुक़द्दस को रहाई अता करे इन ज़ालिमों से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी संवरने की तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन। क्योंकि जब से मुसलमानों ने अपने मकसद हयात को पहचानना छोड़ दिया है और दुनिया को ही अव्वल तरजीह दे दी है और जिहाद को भी छोड़ दिया है, तो तब से इंसान जो मुसलमान कहलवाने वाले हैं वो पस्तियों का शिकार हो गए हैं, वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर क्या है कि कुरान से दूर होने के नतीजे में ये बुज़दिल भी हो गए हैं और आराम तलब भी हो गए हैं। आज इसराइल जो कि बुज़दिल और शिकस्त खाता नज़र आ रहा है, दुम दबा के भाग रहा है। अगर मुसलमान सही मायनों में मुसलमान बन जाएं तो वाकई ये गलबा पा सकते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हम लोग मुसलमान सही मायनों में नहीं बन रहे, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि नुसरत और फतह मुसलमानों की ही है। एक अकेला मुसलमान बहुत बड़े लश्कर पे भी भारी होता है, लेकिन शर्त क्या है कि अगर ईमान में मजबूत हो। ऐसा ना हो कि आज जो इसराइली दुम दबा के भाग रहा है, आनन फानन बस एक ये हवा का झोंका हो और जो मामलात हैं वो वहाँ के वहीं रह जाएं। हमारे जो करने के काम हैं कि हम कसरत से दुआएं करें, कम से कम हम दुआएं तो कर सकते हैं ना, तो उसके अलावा अपनी इस्लाह करें, अपना जायज़ा लें कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमी है, उन कमी को दूर करें और सही मायनों में मुसलमान बनने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोग इस पे अपना जायज़ा लेंगे और कसरत से दुआएं करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।